امیجن کریں کہ ایک ایسی دنیا ہو کہ جہاں پر ظلم، جبر، غریب کا استحصال، زنا اور شرک اس لیول تک پہنچ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آسمان کے دروازے کھولنے پڑے ہوں اس دنیا کو ختم کرنے کے لیے۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی اور طوفان نوح۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تو ہم نے آسمان کے دروازے خوب گرجنے والے پانی سے کھول دیے۔ اب اگر طوفان نوح کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس دنیا کو تباہ کرنا تھا، اس کو ایک ری سٹارٹ دینا تھا، ہر چیز کو وائپ آؤٹ کرنا تھا، تو بارش بھی کی جا سکتی تھی، سمندروں میں طوفان بھی لایا جا سکتا تھا، لیکن لٹرل ورڈز کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے کلیئر الفاظ میں بتایا کہ میں نے آسمان کے دروازے کھولے۔ یعنی آج سوال یہ بنتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں وہاں کے لوگ اور ان کی قوم ایسا کیا کر رہے تھے کہ انہیں وائپ آؤٹ کرنے کے لیے، ان کے کفر کو، ان کے جبر کو ختم کرنے کے لیے آسمان کے دروازے کھولنے پڑے؟ اور کیا جو کچھ وہ کر رہے تھے آج ہماری دنیا میں ہو رہا ہے؟ یہ بالکل نہیں۔ اور اگر ہو رہا ہے تو اس گلوبل ایجنڈا کے اندر ہماری پوزیشن، ہماری سٹینڈنگ کیا ہے؟ اور ایسا کیا ہوا کہ یہ سب کچھ وائپ آؤٹ کرنے کے بعد ایک بار پھر حضرت نوح علیہ السلام کے اس طوفان کے بعد پھر شرک کا آغاز ہوا؟ کہانی کیا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ ریسنٹلی میں نے آپ کے لیے ایک ریل بنائی تھی اور بڑا سمپل سا چھوٹا سا سوال پوچھا۔ اس سوال کو آپ آج بھی سوچنا چاہیں، اس ویڈیو کو پاز کر کے اس کا جواب کامنٹ میں لکھنا چاہیں تو آج بھی یہ سوال آپ کے لیے اوپن ہے۔ سوال بڑا سمپل سا ہے۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کی نظر میں یہ دنیا کتنی پرانی ہے؟ کچھ کا خیال ہوگا 10,000 سال پہلے، کچھ کا 20,000، کچھ کہیں گے 1,00,000 سال پہلے، کچھ یہ کہیں گے کہ کیونکہ سائنس کہتی ہے کہ یہ دنیا 4 ارب سال پرانی ہے اور یہ کائنات، یہ یونیورس 18 ارب سال پرانی ہے، تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ دنیا 4 ارب سال پرانی ہے۔ آپ کے پاس مختلف جواب آئیں گے۔ اس وقت آپ کے ذہن میں جو جواب ہے، پاز دا ویڈیو، کامنٹ میں جائیں اور اس کا جواب لکھ لیں، اور جب ایک دفعہ لکھ چکے ہو then let's continue with this video۔ میں نے اس ریل میں آپ سے جب یہ سوال پوچھا تو ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا کہ اسلامک کیلنڈر کے مطابق ہم ہجرت سے اپنے سال کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ 1400 سال اگر گزر چکے ہیں تو ہم ہجرت سے کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ کرسچن کیلنڈر کے اندر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنے سال کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو یہ پتہ ہے جوئش کیلنڈر کے مطابق آج 5786 چل رہا ہے، اور 5786 یہ 3000 سال پہلے کیلنڈر بنانا شروع کیا، لیکن یہ جو 5785 یا 86 سال گزر چکے ہیں، یہ آپ جانتے کہاں سے لیے جاتے ہیں؟ This starts from the beginning of the world۔ آج سائنس کے نام پر آپ کو نئی نئی تھیوریز پکڑائی جاتی ہیں، rather I should say سائنس کے نام پر نہیں، سائنٹزم کے نام پر۔ اور ریڈیو کاربن میٹرنگ کا جو سسٹم ہے وہ خود سے کتنا فلاڈ ہے اس پر میں نہیں، اس پہ دنیا جہان کے سائنٹسٹ بات کر رہے ہیں۔ اس لیے آج آپ کو تو تھیوریز پکڑائی جاتی ہیں، لیکن یہ دنیا جتنی پرانی آپ کو بتائی جاتی ہے اتنی پرانی یہ دنیا نہیں ہے۔ آج لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں اور کتابوں کے ٹائٹل ہیں کہ یہ ایک ینگ ورلڈ ہے، اور اس ینگ ورلڈ میں جو قصہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ تقریباً آج سے 3000 سال پرانا ہے۔ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ سورہ العنکبوت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 رہا، آخر طوفان نے ان کو آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ ہماری ایک عجیب سی مینٹالٹی ہے، جب بھی ہم پرانے زمانے کا ذکر کرتے ہیں، انبیاء کے قصے پڑھتے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس دور کا انسان سٹون ایج میں رہتا تھا، پتھروں میں، غاروں میں تصویریں بناتا تھا، اس کو ٹیکنالوجیکلی کوئی اویئرنس نہیں تھی، جبکہ یہ بالکل اثر نو غلط ہے۔ جتنا گلوبل ریسیٹ ہو چکا ہے، اور اس سیریز میں انشاءاللہ آگے چل کر ایک ریسیٹ جو ہو چکا ہے وہ بھی بتاؤں گا، اور جو ہونے والا ہے
اس کا ذکر بھی آپ کے ساتھ کروں گا. لیکن جتنے ریسیٹ ہو چکے ہیں کہ ہمیں بھلا دیتے ہیں کہ پچھلے زمانے کا انسان ٹیکنالوجیکلی ہم سے زیادہ ساؤنڈ تھا. اگر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کریں تو اسلامک اسکٹالوجی میں ان کا تکبر، ان کی کبریائی، ان کا شرک، ان کی اکڑ تو آپ کو ملتی ہے، لیکن آپ کو بک آف اینوک کا ذکر نہیں ملتا اور نیفلم کا ذکر نہیں ملتا. اور بڑی حد تک ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں اذکار بک آف اینوک کے بھی اور نیفلم کے بھی یہ سچ نہ ہو ایز کوٹڈ بائی مینی مسلم اسکالرز. لیکن جینیسس جب آپ پڑھتے ہیں، جب آپ کرسچن اور جوڈائزم کی اسکٹالوجی پڑھتے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں ان کے ہنٹ ملتے ہیں. آج یہ کہا جا سکتا ہے بیسڈ آن دوز ٹیکسچرز اینڈ اسکرپچرز کہ کہیں نہ کہیں حضرت نوح علیہ السلام کی دور سے پہلے کچھ ایسا ہو رہا تھا جو رب تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. اور اس میں جو بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں اور کسی حد تک یہ قصہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ان نیچرل بینگز ہیں، وہ نیفلم کی موجودگی ہے، وہ اتنے اونچے ٹاورنگ ٹریز ہیں. اب یہ اتنے اونچے ٹاورنگ ٹریز کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 60 کیوبٹس ٹال تھے، یعنی ان کی ہائٹ تقریباً 90 فٹ بنے گی. جب انسان اتنا لمبا ہوا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے چرند پرند درخت بھی اسی تناسب سے بنائے ہوں گے، تو ہر چیز بڑی ہوتی ہوگی. اس لیے آج جو آپ کو ٹاورنگ ٹریز نظر آتے ہیں یا جو ماضی کے ٹاورنگ ٹریز جو مردہ ہو چکے لیکن پھر بھی ان کے سٹرکچرز آپ کو نظر آتے ہیں، تو وہ ٹاورنگ ٹریز تو تقریباً 300 کیوبٹس تک پہنچتے ہیں. لیکن جن ٹریز کا یہاں ذکر ہو رہا ہے یہ وہ ہیں جو دنیا اب ڈسکور کر رہی ہے، اور ان کو دیکھ کے بہت سے کرٹکس یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ درخت ہیں جو نیفلم نے لگائے جن کے ذریعے وہ آسمان تک جانے کی کوشش کرتے تھے. اب یہ ٹاورنگ ٹریز کا کانسیپٹ آپ کو تب سمجھ میں آئے گا کہ جب نمرود کے اس ٹاور کو، اس مینار کو آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ جس کے ذریعے وہ آسمان تک جانا چاہتا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے قوم میں زنا، ظلم، آخرت کا انکار جیسی برائیاں تو تھیں، لیکن یہ قوم جینیٹک ماڈیفیکیشن میں، جینیٹک ٹیمپرنگ میں اور میوٹیشن میں بھی پڑی ہوئی تھی. اب یہ یہاں تک کیسے پہنچے، اس کے لیے یہ ویڈیو بک آف اینوک کے حوالے سے ہے، اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کے بہت سے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں. آج اگر آپ جوڈائزم کا، کرسچینٹی کا ٹیکسٹ اٹھا کر دیکھیں گے تو حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کی سچائی آپ کو ان کی اسکٹالوجی میں اور ان کے ریلیجس ٹیکسٹ میں بھی نظر آئے گی. یہاں تک کہ ہندوازم کے اندر آپ کو اس کا ذکر ملتا ہے، اور وہ ذکر ملتا ہے آپ کو متسیہ پرانا میں، جہاں پر وشنو کو ایک مچھلی کے طور پر دکھایا گیا ہے کہ جس نے مانو کو یہ خبر دی کہ طوفان آنے والا ہے، اس لیے بیچ سنبھال لو، ایک ایک جانور کو سنبھال لو، جانوروں کی جوڑی کو کشتی پہ چڑھا دو تاکہ طوفان سے بچا جا سکے. لیکن یہاں پر ایک سوال ہے کہ آج اگر دنیا کے اتنے سارے ٹیکسٹ میں، ریلیجس ٹیکسٹ میں حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کا ذکر ملتا ہے تو آج دنیا کے ایلیٹ دوبارہ اپنی کشتیاں کیوں بنا رہے ہیں؟ آج دنیا میں لگژری یاٹس تو اپنی جگہ، سیونگ کے لیے بلینیئرز ہیوج یاٹس کیوں بنا رہے ہیں؟ کیوں وہ آج اپنے بنکرز کی طرح اپنی جان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سمندروں میں، پانی میں ایسے وہیکلز کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید وہ کچھ ایسا جانتے ہیں جو آپ اور میں نہیں جانتے. شاید ایک مین میڈ ڈیزاسٹر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، شاید دنیا میں ایک طوفان لانے کی کوشش کی جائے، شاید دنیا کی پاپولیشن کو کم کرنے کی کوشش کی جائے، جس پر ایلیٹس آف دا ورلڈ تو کام کر رہے ہیں، لیکن یہ شاید آپ کے اور میرے علم سے ابھی باہر ہے. اب یہاں پر دو باتیں سمجھنی بہت ضروری ہیں. پہلے تو میں آپ کو اسکرین پہ کچھ تصویریں دکھا رہا ہوں. یہ وہ یاٹس ہیں جو ایسی کسی ناگہانی آفت میں، کسی طوفان میں بلینئرز کو بچانے کے لیے بنائے جا رہے ہیں. ملینز آف ڈالرز بلینئرز خرچ کر رہے ہیں اس قسم کے یاٹس بنانے میں، اس قسم کے جہاز بنانے میں. یعنی طوفان نوح کی طرح ایک ایسی کشتی بنائی جا رہی ہے جہاں پر یہ اپنی زندگیاں بچا سکیں. اب ایسا مین میڈ ایونٹ کون سا ہونے والا ہے؟ وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل آن دیٹ. اور اب جو آپ اسکرین پہ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ ہے وہ گلوبل سیڈ والٹ کہ جو ناروے میں موجود ہے، اور اس کو کہتے ہیں سوالبارڈ گلوبل سیڈ والٹ. یہاں پر دنیا کے ہر قسم کا بیج جو دنیا میں موجود ہے، کسی بھی فصل سے ریلیٹڈ، وہ یہاں پر پایا جاتا ہے.
دنیا کی 80,000 قسم کی ورائٹیز یہاں پر موجود ہیں اور 10 لاکھ سے زیادہ سیمپلز موجود ہیں. یعنی ناروے کے اندر یہ جو والٹ موجود ہے، اس والٹ کا کام یہ ہے کہ اگر دنیا میں کبھی کوئی آفت آئی، دنیا ختم ہو گئی، زیرو سے دوبارہ آغاز دینا پڑا، تو یہاں سے بیج لیے جا سکتے ہیں اور ایک بار پھر دوبارہ سے فصلیں اگائی جا سکتی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جب اس والٹ کی ضرورت پڑے گی خدا نخواستہ کبھی دنیا کو، تو وہ تو ایک الگ سوال ہے، لیکن ایک اور سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ جو بیج آپ نے اس والٹ میں رکھے ہیں، واٹ ایف کہ یہی دنیا کے اوریجنل بیج ہیں اور جو آپ باقی دنیا کو بیچ رہے ہیں وہ ایک فیک فوڈ ہے. تو اس کے اوپر ریسرچ ہر ملک کی اپنی ہونی چاہیے تھی، جو کسی ملک نے کرنے کی کوشش کبھی نہیں کی. جو ایجنڈا اوپر سے ملا ہم نے اس کو نافذ العمل بنا دیا. اب بات کرتے ہیں آخر میں سب سے ضروری سوال کی کہ طوفان نوح کے بعد اگر سب کچھ وائپ آؤٹ ہو گیا، اگر کہیں پر کوئی بک آف اینوک کی سگنیفیکنس تھی، نیفلم کی سگنیفیکنس تھی، جینیٹک ماڈیفیکیشن تھی، سب کچھ دھل گیا، تو طوفان نوح کے بعد جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے تھے، راہ راست پہ تھے، تو ان کو تو راہ راست پہ رہنا چاہیے تھا. پھر وہ پولیتھیزم میں کیسے کنورٹ ہو گئے؟ اب اس کے ہیں دو جواب. پہلا جواب ہے بڑا سمپل، کیونکہ پہلا جواب یہ ہے کہ وہ تو اپنی جگہ پر موجود تھا جو انسانوں کا کھلا دشمن ہے. اور میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ اس آیت کے اندر کبھی بھی آدم مت فٹ کیا کریں، اس میں اپنے آپ کو اور مجھے رکھا کریں کہ جب شیطان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا کہ میں اس کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے ورغلاؤں گا، اس کی راہ ماروں گا، تو اس نے ایک بار پھر ان راہ راست پہ آئے ہوئے لوگوں کو بھٹکانا شروع کیا. اور دوسرا جو اکنامک فیکٹر ہے، وہ اکنامک فیکٹر یہ ہے کہ یہ اس زمانے کے لیڈرز کو بھی سوٹ کرتا تھا اور یہ آج کے لیڈرز کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ پولیتھیزم کو کریٹ کر دیا جائے. کیونکہ جب پولیتھیزم کریٹ ہوتا ہے نا تو آئیڈلز بنتے ہیں، اور جو آئیڈل بنتے ہیں وہ ویزیبلٹی دیتے ہیں. توحید کے ایبسٹریکٹ کانسیپٹ کو ہر انسان سمجھ نہیں پاتا، ویزیبلٹی جلدی سمجھ جاتا ہے. دوسرا، جب پولیتھیزم کریٹ کیا جاتا ہے تو ریچولز اور فیسٹیولز بنتے ہیں. یہ ریچولز اور فیسٹیولز یونٹی پیدا کرتے ہیں اور کمیونٹی پیدا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پریسٹ کی جاب کریٹ ہوتی ہیں، اور ان جابز کی وجہ سے، پریسٹ کی وجہ سے ٹریڈ اور اکنامک کنٹرول پریسٹ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. جتنی زیادہ پولیتھیزم کی فریگمنٹیشن ہوگی، ڈیووشن اتنی بڑھے گی، اور جتنی ڈیووشن بڑھے گی اتنا لوگوں کو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا. شاید اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو نظام خانقاہی میں اسے. اور جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے کئی بعد آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نمرود کے سحر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پر بڑا ضروری ہو جاتا ہے ان دو کو ڈسکس کرنا کہ جن کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے جادو کے حوالے سے. اور وہ کہانی ہے ہاروت اور ماروت کی کہانی، اور وہ کہانی ابھی باقی ہے.